ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ اپنا کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں اختلاف ڈالا۔ وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تھا تمہاری خوشی کی بات۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہارا منہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے۔ غزوہ احد میں ابتداءً مسلمانوں کی فتح ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ جبل رمات پر متعین کر دیا تھا، اور ان سے یہ فرما دیا تھا کہ مکانکم نصرنا او غلبنا، تم اپنی جگہ چھوڑنا مت، چاہے ہم جیتیں چاہے ہاریں، جب تک میرا حکم نہ آئے تمہیں اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے۔ بحکم الہی مسلمانوں کو فتح ہو چکی تھی، کفار میدان چھوڑ کر کے بھاگ چکے تھے۔ اب لوگ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو درے پر جو لوگ کھڑے تھے، جو جبل رمات پر لوگ کھڑے تھے، ان لوگوں نے جب جنگ کی کیفیت اور حالت دیکھی تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب تو جنگ جیت گئے، اب یہاں رہنے سے کیا فائدہ۔ تو ان لوگوں نے سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جب تک میرا حکم نہ آ جائے ہٹنا نہیں ہے۔ ان میں اختلاف ہو گیا۔ وہاں سے 40 صحابہ کرام جگہ چھوڑ کر کے میدان جنگ میں آ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ 20 سواروں کے ساتھ حضرت خالد ابن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ کا چکر کاٹ کر کے وہ پیچھے سے آئے اور 10 تیر اندازوں کو انہوں نے شہید کر دیا، اور پھر پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے تھے اور کچھ مسلمان کفار کا پیچھا کرنے میں لگے تھے، تو آگے آگے کفار، پیچھے پیچھے مسلمان، ان کے پیچھے خالد ابن ولید کا دستہ۔
تو پیچھے سے مسلمان تو مطمئن تھے کہ ہم محفوظ ہیں. اب جب ان کا حملہ ہوا تو مسلمانوں کے ہوش اڑ گئے، اور جب کفار نے بھاگتے ہوئے دیکھا کہ پیچھے سے خالد نے حملہ کر دیا تو وہ بھی پلٹ کر کے آ گئے. تو اب مسلمان جو ہے دونوں طرف سے کافروں کے پارٹ میں، اور پھر وہیں سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا. جب صحابہ کرام احد میں جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتح کی بشارت دیا تھا. اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا کہ ایک میڈا ذبح کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ تمہاری فتح ہوگی. جب شکست کے بعد مسلمان مدینہ طیبہ آئے تو ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے فتح کا وعدہ فرمایا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے فتح کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن فتح ہماری نہیں ہوئی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے میں شک اور شبہے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنا محاسبہ وہ کر رہے تھے کہ آخر ہم سے غلطی کہاں پہ ہوئی، چوک کہاں پر ہوئی کہ فتح ہمیں جو ہے نہیں ملی. تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا فتح کا وہ تو اللہ نے پورا کر ہی دیا تھا. جنگ تو جیتی جا چکی تھی. اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو جنگ جیتی جا چکی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حتیٰ اذا فشلتم، تم نے بزدلی دکھائی. بزدلی یہ دکھائی کہ تم نے دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر دیا. اور دنیا جہاں بھی ہوتی ہے وہاں بزدلی لاتی ہے. دنیا اور دنیا کا مال جو ہے بزدلی لاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان کی حدیث میں نے بارہا سنائی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کم ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تعداد تمہاری زیادہ ہوگی لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. اس کی وجہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا حبکم الدنیا و کراہیتکم الموت. دنیا سے تمہارا محبت کرنا، یعنی مال کی محبت دل میں اتنی بیٹھ جائے گی کہ اس کی وجہ سے تم بزدل ہو جاؤ گے. تو دنیا جہاں بھی رہتی ہے یہ بزدلی لاتی ہے. تو دنیا وہ تھوڑے سے مال غنیمت کے لیے وہ لوگ، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا حتی اذا فشلتم، تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور حکم رسول میں تم نے اختلاف ڈالا. کہ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ مکانکم نصرنا او غلبنا، یہیں رہنا چاہے ہم جیتے چاہے ہاریں، جب تک میرا حکم نہ آئے تمہیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ جیتی جا چکی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ جو مقصد تھا وہ مقصد تو پورا ہو گیا، اب جب مقصد پورا ہو گیا تو یہاں کھڑے رہنا بیکار ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبدہ نگاہوں نے بہت دور تک دیکھا تھا. اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا تھا کہ ہم چاہے جیتے چاہے ہارے تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے. تم نے حکم رسول میں اختلاف ڈالا وعصیتم من بعد ما، اور تم نے نافرمانی کی من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری خوشی کی بات دکھا دیا تھا. یعنی جنگ جیتی جا چکی تھی، فتح ہو چکی تھی. فتح مسلمانوں کی خوشی اسی میں تھی نا کہ مسلمان فتح یاب ہو جائیں. تو اللہ نے تو وہ خوشی تمہیں دکھا دیا تھا، تم جنگ جیت چکے تھے، لیکن تم نے میرے محبوب کے حکم کی نافرمانی کی، بزدلی دکھائی. اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا امتحان، تمہیں آزمائش میں ڈال دیا. فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہ رہے تھے تو انہوں نے درہ چھوڑ کر حکم رسول کی نافرمانی کر کے آ کے مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. ومنکم من یرید الآخرہ، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو آخرت چاہ رہے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر دم تک ڈٹے رہے احد میں، جیسے حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولائے کائنات، دیگر بہت سارے صحابہ کرام تھے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہارا چہرہ ان سے پھیر دیا کہ تمہیں آزمائے. کیسے پھیر دیا؟ کفار آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں، پیچھے سے خالد ابن ولید نے حملہ کر دیا. تو ان کا چہرہ کافروں کی طرف تھا نہیں، اس لیے جو ہے ان کے اوپر شدید حملہ ہوا اور جو ہے ان کا دماغ کام نہیں کیا.
اور یہ حملہ جو ہوا اور یہ جو مصائب و آلام آئے، یہ صرف کس لیے؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں امتحان میں ڈال دے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تم سے جو چوک ہوئی، جو غلطی ہوئی، میرے محبوب کی جو نافرمانی ہوئی اور اس کی وجہ سے جو اتنی جو ہے نقصان ہوئے جان و مال کے، عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے وہ بخش دیا ہے۔ اس لیے جنگ احد میں بہت سارے صحابہ کرام میدان جنگ سے جو ہے بھاگ آئے تھے مدینہ طیبہ، حالانکہ میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی سے یہ فرما دیا کہ عفا عنکم، ہم نے بخش دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا تو بعد میں آنے والی امت کو اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اب وہ کسی کا عیب نکالے کہ فلاں صحابی میدان احد سے بھاگ گئے تھے، فلاں بھاگ گئے تھے، فلاں بھاگ گئے تھے، کیونکہ وہ مجرم اگر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھے، انہوں نے اگر کچھ غلط کیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، ہے کہ نہیں؟ جو حکم ٹوٹا تھا وہ سرور کائنات کا ٹوٹا تھا۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں حکم لگانے والے کہ وہ بھاگے وہ نہیں بھاگے؟ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر بڑا فضل فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جتنا بھی وعدہ کیا ہے وہ سارے وعدے برحق ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی کہیں سے بھی کسی طرح کی کوئی لچک نہیں اور کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر وہ وعدہ پورا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کے اندر خرابیاں ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو اور ایمان کے مطابق تمہارا عمل ہے تو سربلندی تمہیں کو رہے گی۔ اب اگر کوئی شخص آ کر کے بے نمازی اور جو ہے طرح طرح کے گناہوں میں ملوث شخص آ کر کے کہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن ہو، تو ہم تو مومن ہیں، ہم کہاں سربلند ہیں، ہم تو ہر جگہ سے مارے جا رہے ہیں، تو اس کا یہ اعتراض کرنا درست نہیں، کیونکہ پہلے اپنا عمل سدھارو اور قرآن اور حدیث کے مطابق اپنا عمل کرو، اس کے بعد اگر وعدہ الہی نہیں ہوتا ہے تو پھر کچھ کہنا۔ تو جو شرائط ہیں ان شرائط پر پہلے عمل کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جن شرطوں کے اوپر کوئی منصوبہ یا کوئی پلان یا کوئی خوشخبری رہتی ہے ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو پھر ایسی صورت میں آدمی جو ہے اس منصوبے اس پلان سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ تو سب بنیادی شرط تو یہ ہے کہ آدمی سچا مومن ہو، اور سچا مومن ہونے کا مطلب کہ اس کی زندگی کا ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اٹھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا بھی وعدہ ہے وہ سب کا سب وعدہ سچا اور برحق ہے۔ وہاں اللہ کے وعدے خلافی ایسے ہی محال ہے جیسے دو خدا کا ہونا محال ہے، وہاں وعدہ خلافی نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی فرماتا ہی نہیں ہے، اس نے جو وعدہ فرما لیا وعدہ پورا۔ بس شرط یہ ہے کہ تم جو ہے پہلے ان شرائط کو پورا کرو جن شرائط پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ ہاں کمی میرے اندر ہے۔ دوسرا فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت سے آخرت میں تو وبال ہے ہی، دنیا میں بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا مت، وہ ہٹ گئے، ان کے 40 لوگوں کے ہٹنے کی وجہ سے تقریباً جو ہے 3000 تقریباً 700 مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ 700 مسلمان پریشان ہو گئے تھے نا۔ اس 40 لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑا اور پورا لشکر پریشان ہو گیا، پورا مدینہ پریشان ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو توڑنا جو ہے آخرت میں تو اس کا وبال ہے ہی، دنیا میں بھی اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔
بلکہ حکم رسول کو توڑنا جو ہے یہ سمجھ لیا جائے کہ ایسے ہی ہے جیسے حکم خدا کو توڑا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرماتے ہیں وہ حکم الہی ہی سے فرماتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکاریں بلائیں کسی بات کا حکم دیں تو اس کو جو ہے فوراً قبول کرو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ ایک اور فائدہ اس آیت کریمہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ آدمی اگر گناہ کرتا ہے اور سرور کائنات کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے نعمت خداوندی چھین لی جاتی ہے۔ دیکھیں میدان احد میں فتح مل چکی تھی مسلمانوں کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی نافرمانی کی وجہ سے ایک عظیم نعمت مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لی گئی، یعنی فتح بھی، مال غنیمت بھی گیا، فتح بھی گئی، جو جانی نقصان ہوا وہ الگ۔ تو نافرمانی سے جو ہے اور گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ جب بھی آدمی کے اوپر کوئی مشکل وقت پیش آئے دین کے حوالے سے یا آدمی کے اپنے معاش کے حوالے سے، تو آدمی جو بھی کوشش کرے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کوشش کرے، اپنی تدبیروں پر نہیں ہے۔ تدبیر کرے آدمی، محنت کرے، نہ اپنی محنتوں کے اوپر بھروسہ نہ اپنی تدبیروں پر بھروسہ، جس بات کا ہمیں حکم دیا گیا وہ ہم کریں، اللہ نے جس بات کا وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرے گا۔ بندہ محنت کرے، تدبیریں کرے، سچائی کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ اسی طریقے سے جب جنگی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس میں بھی آدمی کو جو ہے ساری توجہ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی طرف رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی سے جو ہے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جنگ احد میں جو جتنے بھی لوگ شریک تھے، جتنے بھی غازیان احد تھے، ان میں جو انہیں تکلیف پہنچی وہ تکلیف بھی ان کی بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس میں یہ بھی ہے کہ جنگ احد میں جتنے صحابہ کرام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بخش دیا ہے، تو سب جو ہے بخشے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سب کے ساتھ، تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان آدمی کو سنبھال کر کے رکھنا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو زبانیں سنبھال کر کے رکھو۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان آپسی اختلافات یا جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں کا تذکرہ بھی ہمارے لیے کرنا درست نہیں ہے، نہ یہ کہنا کہ فلاں نے غلط کیا فلاں نے صحیح کیا، ان کے بارے میں گفتگو ہمارے لیے جو ہے درست ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔